بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز اور میں غلام دستگیر پروگرام ایک ملاقات کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ماہ ناز فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والی شخصیت سے۔ میری مراد ہے ڈاکٹر نجمہ افضل خان صاحبہ، جو ہیں ایکس ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نون اور پریزیڈنٹ ہیں وہ خاتون ونگز کی فیصلہ آباد سٹی سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے حوالے سے ساری باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں میڈم آپ؟ جی بالکل، بہت شکریہ آپ آئے اور مجھ سے بات چیت کے سلسلے میں تشریف فرما۔ جی میڈم، جیسے کہ میں نے آپ کا ناظرین کو تعارف کروایا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سیاسی سفر نامہ کہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے؟ آپ کا سفر کیسے سٹارٹ ہوا؟ جی بالکل، میرا سفر بڑا طویل سفر ہے اور مسلم لیگ نون کی جماعت کے ساتھ میں تقریباً 30 سال سے وابستہ ہوں، اور پریکٹیکلی عملی طور پر میں 1997 سے اس میں نے اپنا سفر کا آغاز کیا، جب رانا افضل خان صاحب جو میرے شوہر تھے اور پہلا الیکشن ایم پی اے کا لڑ رہے تھے، تو میں نے بھرپور اس میں ڈور ٹو ڈور کمپین چلائی، ان کی بھی اور باقی جتنے بھی ہمارے امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے۔ تو اس وقت میں نے اس خواتین کو بہت زیادہ متحرک کیا، خواتین کو اس سیاسی دھارے میں لے کے آئی، ووٹ کی اہمیت ان پر اجاگر کی، اور اس طرح سے میں نے اپنا آگے سفر کو جاری رکھا، اور ہر الیکشن میں میری ڈور ٹو ڈور کمپین ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ پھر مجھے شعبہ خواتین میں شامل کیا گیا ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ، جو میں نے 15 سال یہ عہدے کو نبھایا، اور اب مجھے مسلم لیگ نون کا صدر بنایا گیا ہے شعبہ خواتین سٹی فیصل آباد کا۔ اور میں نے تب سے لے کر اب تک خواتین کو بہت زیادہ متحرک اس دوران میں رکھا، اور ان کو اپنی پارٹی کی حوالے سے جو ان کی کارکردگی ہے، جو ان کا منشور ہے، اس سے آگاہی رکھتی رہی اور اس کا بڑا نیٹ ورک بنایا۔ اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن سے قبل تقریباً 3 ماہ پہلے ہی ہماری جو لیڈر ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، اور ہماری وہ چیف ایگزیکٹو ہیں خواتین کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ہدایات پر ہم نے عمل کیا اور پارٹی کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ جو اہدافات ہمیں دیے گئے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تفصیل سے، لیکن اس دوران میں ایم پی اے بھی بنی سن 2013 سے 2018 تک، اور اس سفر میں نے بہت زیادہ کام کیا اس شہر کے لیے پنجاب لیول پر، اور کیونکہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ اور سوشل ویلفیئر کمیٹی کی ممبر رہی، اور میں تمام جو ہمارے جو ہسپتال ہیں، تینوں ہسپتال، ان کی میں بورڈ آف مینجمنٹ کی چیئرپرسن تھی، سنڈیکیٹ ممبر رہی۔ بے شمار یونیورسٹیز، جو وومن یونیورسٹی فیصل آباد ہیلتھ کی جو یہ یونیورسٹی ہے پنجاب کی، اور جی سی یونیورسٹی، ان کی سنڈیکیٹ ممبر رہی۔ تو اس حوالے سے میں نے ہیلتھ میں بہت کام کیا، میں نے ایجوکیشن پر بہت کام کیا، میں نے چائلڈ رائٹس پر اور وومن امپاورمنٹ پر بہت زیادہ کام ہے۔ اچھا میڈم، اس میں جیسے کہ آپ ایم پی اے رہ چکی ہیں سابقہ، اور اس وقت جو ہے صدر ہیں شعبہ خواتین کی، تو خواتین کے حوالے سے آپ نے ایز اے ایم پی اے کیا کام کیے؟ جی، خواتین کے حوالے سے کیونکہ میں سوشل ویلفیئر کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر تھی، اور مجھے یہاں جو ہے یہاں کا وومن کرائسس سینٹر، اس میں مجھے 10 سال میں نے اس کی خدمات میں کنٹریبیوٹ کیا۔ مجھے مینجمنٹ کمیٹی کی ممبر تھی اور پھر چیئرپرسن بھی بنی، اور اس کے اندر جتنی بھی خواتین کے خلاف وائلنس ہوتا تھا، میں نے اس کے اگینسٹ جو بھی وہ ہم کام کرتے تھے کہ ان کی رسائی کرنا، ان کی معاشی طور پر مدد کرنا، ان کی جو ہیلتھ وائز مدد کرنا، اور ان کو کونسلنگ دینا، اور ان خواتین کو ہر لحاظ سے ان کو جو لائر پرووائڈ کرنا، مفت لائر، اور وہ ان کے مسائل حل کرتا تھا، اور ان کے کورٹ کچہری کے مسئلے ان خواتین کے حل کیے جاتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو میں نے کیا۔ وہاں کی بلڈنگ کو میں نے اسٹیبلش کیا اور ان کو ایک گورنمنٹ بلڈنگ میں لے کر آئی۔ اسکریچ سے شروع ہوا تھا یہ ادارہ۔ پھر میں نے وومن ہیلپ لائن فیصل آباد میں پہلی وومن ہیلپ لائن 1213 کریٹ کروائی، اور یہ تھانہ کچہری جو کوتوالی تھانہ ہے، وومن پولیس اسٹیشن، اس میں یہ وومن ہیلپ لائن نے کام کیا، اور جہاں کہیں وائلنس ہوتا تھا،
جہاں کوئی خواتین کے خلاف کرائم ہوتا تھا تو فوراً اس نمبر کو رپورٹ کیا جاتا تھا اور وہاں سے ہماری جو کانسٹیبلز کی لیڈی کانسٹیبلز کی ٹیم تھی وہ ریسکیو کے لیے پہنچتی تھی. جی آپ بتا رہی کہ جو خواتین کے حقوق تھے جو بنیادی جس میں انصاف تھا اور اس میں ہراسمنٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ نے اس پہ کام کیا, ہیلپ لائن بنائی. جی میں نے قوانین جو پاس ہونے تھے ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ پروٹیکشن اگینسٹ وائلنس جو ایک بل پاس ہوا تھا پنجاب اسمبلی سے 2015 کا, اس میں میرا اہم کردار تھا. اس کمیٹی میں میں موجود تھی اور ہم نے وہ بل پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا بل پاس ہوا جو خواتین کے تحفظ کے لیے بنایا گیا. اچھا میڈم, اب ہم الیکشن کی طرف آئیں گے. الیکشن سر پہ ہے, 8 فروری کو جو ہے جنرل انتخابات ہو رہے ہیں. تو اس دفعہ جو ہے سب سے پہلے ہم اس میں ٹکٹس پہ آ جاتے ہیں. جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹس ایشو کیے ہیں, تو کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں اور جو ہے وہ ارکان جو ہیں اور پارٹی ممبران جو ہیں اور اس پہ سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیں یہ پارٹی بہت بڑی جماعت ہے اور اس کے ٹکٹ کا جو پروسیس ہے وہ کافی لمبا چلا, اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ واقعات ہوئے, کہیں اپسیٹس بھی ہوئے ہیں جہاں پر توقع تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگوں کی شاید اس میں ان کو نظر انداز بھی کیا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی فیصلے ہوئے, میں تو ایک نظریاتی کارکن ہوں مسلم لیگ نون کی, اور ہمارا پورا گھرانہ فیصل آباد رانا افضل صاحب, ہم 3 دہائیوں سے اس پارٹی کے ساتھ ہیں. تو ہم ایک نظریاتی مسلم لیگی کارکن ہونے کے ناطے سے ہم میاں نواز شریف کی جو قیادت ہے ان کو ہم پورا یقین کے ساتھ ہم ان کے ساتھ وابستہ ہیں کہ وہ اس ملک کی ترقی کے ضامن ہیں. تو اس وجہ سے ہم جو بھی فیصلے ہو گئے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے بعد پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. نہ ہے تو ہم نے ایک پارٹی سے کوئی ادھر ادھر ہوئے ہیں. ہم نے بڑے بڑے پریشرز برداشت کیے ہیں. جب مشرف کا دور تھا تب ہمیں کہا گیا پارٹی چھوڑو, ہم نے نہیں چھوڑی. جب یہ پی ٹی آئی کا دور آیا, رجیم شروع ہونی تھی, اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت پریشرز ہمیں یہی آئے کہ آپ یہ پارٹی چھوڑ دیں اور آپ کو ہم منسٹریاں بھی دیں گے, ہم آپ کو اچھی لیول سے جیت دیں گے. لیکن ہم نے انکار کر دیا اور آج بھی ہم کھڑے ہیں, چاہے ہمارے خاندان کو ٹکٹ دیا یا نہیں دیا گیا جس کا افسوس بھی ہے ہمیں, لیکن ہم پارٹی کے ساتھ. اچھا جیسا کہ سینیریو بنا ہوا ہے اور لوگوں کا خیال بھی ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو ایک ون سائیڈڈ میچ ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ون سائیڈڈ میچ بنایا نہیں گیا, بلکہ یہ خود جو ان کے پی ٹی آئی کے کرتوت تھے, جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد ساری حالات چینج ہوئے ہیں. اور جب عدالتی کارروائیاں چلیں اور یہ لوگ پکڑ دکڑ ہوئی تو اس میں بہت سے مجرم تھے اور ان کے ثبوت بھی موجود ہیں. دیکھیں جب ملک کے خلاف بغاوت کوئی کرے گا اور ملک کی جو ہماری افواج, پاک افواج جو بہادر اور غیور ہماری افواج ہے, اگر ان کے خلاف کوئی جائے گا تو ریاست اس کے خلاف قدم اٹھاتی ہے. یہ کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں, جب کبھی بھی اس طرح کا واقعہ ہو تو ان کو چھوڑا نہیں جاتا اور ان کو اپنے انجام تک پہنچایا جاتا ہے. تو اسی لیے یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں وہ لوگ اندر بھی ہوئے ہیں, وہ لوگ ان کو سزائیں بھی ملیں گی. تو اب یہ سب کچھ 9 مئی کے حوالے سے ہوا ہے, اس میں ہمارا یا مسلم لیگ نون کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ میدان میں آئیں اور الیکشن ہو پراپر طریقے سے, لیکن اب حالات ہی ایسے بن گئے, اس میں ہمارا اپنی پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا پچھلا جو گورنمنٹ چھوٹا سا ٹرور گزرا ہے اس میں پی ڈی ایم تھا, پی ڈی ایم میں جماعتیں تھیں, اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, جی بالکل, بلاول بھی ساتھ میں جڑے تھے. لیکن ابھی وہ کچھ ان کی تقریروں سے یا کچھ عرصہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ مخالفین میں ہو گئے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم جو تھا وہ اس کا ایک موقف تھا کہ وہ ہم نے جو حالات اتنے معیشت کو اتنا کمزور کر دیا تھا سلیکٹڈ حکومت نے کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی چیز سنبھل نہیں رہی تھی. انہوں نے آئی ایم ایف کے جو معاہدہ تھا اس کو بھی توڑ دیا تھا اور اس پر عمل درآمد ہی نہیں کر رہے تھے, تو ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. اس کو بچانے کے لیے ہماری حکومت نے اور پی ڈی ایم کے جو جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے مل کے یہ بات ایک سوچی کہ ہم کس طرح سے اس
جو ہمارا یہ جو اپوزیشن لیڈر تھا اس کو ہم کس طرح سے فارغ کر سکتے ہیں. تو وہ بہت ہی ایک قانونی طور پر کیا گیا. جو پی ڈی ایم نے پوری ایک اس کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ لے کر آئے اور اس میں پھر ہم لوگ کامیاب ہوئے. تو یہ ایک قانون کے دائرے میں سب کام ہوا, کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا. بہت سی حکومتیں بہت سے ملکوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ نو کانفیڈنس ووٹ کے لیے بات شروع کی جاتی ہے. تو یہ اب اس کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی ایسی بات امپورٹڈ حکومت یا یہ وہ جس طرح کے پروپیگنڈا کیا گیا وہ سب ایک فالس پروپیگنڈا تھا. اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نہ تو سائفر کا کوئی وجود تھا, نہ کوئی ایسی سازش تھی جو بیرونی سازش تھی. یہ اندر ہی کی انہی کی حماقتوں کا نتیجہ تھا. جو میں آپ دوبارہ کہ وہ تو گزر گیا لیکن بلاول بھی بلاول ساتھ تھا. کی طرف آ رہا ہوں کہ اس وقت وہ مخالفین میں کیوں جا رہے ہیں, آپ کے مخالف کیوں ہو رہے ہیں؟ بالکل وہ اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم نے معیشت کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کرنا ہے, دیوالیہ ہونے سے ملک کو بچانا ہے. اس میں وہ لوگ سب شامل تھے. لیکن اب الیکشن ہم الگ لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم الیکشن الگ ہو گئے تو اس میں تو پھر ہر سیاسی پارٹی ایک دوسرے پر کیچڑ بھی اچھالتی ہے اور ہر سیاسی پارٹی اپنا ایک نظریہ دیتی ہے. وہ ہمارے نظریات جو ہیں ہم نے وہ دینے ہیں, ان کے جو خیالات ہیں وہ اپنے لوگوں کو انہوں نے بتانے ہیں. تو یہ تو ایک سیاسی عمل کی خوبصورتی ہے کہ اس میں سب کچھ چلتا ہے. اچھا میم, پاکستان استحکامی پارٹی سے جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ کون سی پارٹی سے؟ پاکستان استحکام پارٹی جو ہے جی, اس میں کچھ جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ چند سیٹوں پر کی گئی, چند سیٹوں پر اس کو ایڈجسٹمنٹ کیا گیا کیونکہ اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے تھے, کیونکہ ہمارے اپنے امیدوار اتنے زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا تھا کہ ہم ہر ایک کو کے ساتھ نہیں ایسا سلوک کر سکتے تھے. تو یہ بات ہوئی ہے. اچھا میم, یہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس وقت جو ہے بالکل فوکس کر رہی ہے سلیکشن کے اوپر, تو کیا تیاریاں ہیں 8 فروری کی الیکشن کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی؟ اس میں کیا عوام سے توقعات ہیں مسلم لیگ نون سے؟ جی, میں سمجھتی ہوں کہ تیاریاں ہم نے تقریباً, میں خواتین ونگ کے حوالے سے بات کروں گی کہ 3 ماہ پہلے ہی ہم نے اپنی تیاریاں شروع کر دی تھی. مریم نواز شریف محترمہ, ان کے جو بھی احکامات تھے وہ ہم نے پورے کیے. ہم نے مسلم لیگ نون خواتین ونگ کو بالکل متحرک کر دیا اور ہم نے سی سی لیول پر 156 سی سیز ہیں پورے فیصل آباد سٹی کی, اور وہ ہم نے ان کی پوری ہم نے ٹیمیں بنائی ہیں اور اس میں ہم نے ان کو نوٹیفائی کیا ہے خواتین عہدیداران کو. پی پی لیول 10 پی پیز ہیں, ان کی تنظیم سازی مکمل کی اور پھر ایوارڈ لیول پر بھی اس پر کام کیا گیا. اور ہم نے یہ کام اس لیے شروع کیا تھا کہ یہ الیکشن میں ہم پوری طرح سے تیار ہوں. تو ماشاءاللہ اب ہمارا ایک نیٹ ورک ہے خواتین کا. ہم نے اپنے واٹس ایپ گروپ بنائے ہیں, ہم نے ہر پی پی لیول کا, سی سی لیول کا اور اپنی خواتین ونگ کا ایک واٹس ایپ گروپ چل رہا ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں. ہمیں رپورٹس ملتی ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے اور کون سی ایکٹیویٹی کہاں ہو رہی ہے. اس میں ہم ڈور ٹو ڈور کمپین چلا رہے ہیں, خواتین ہر علاقے میں ہماری متحرک ہیں. اس کے علاوہ ہم کارنر میٹنگز کا انعقاد ہو رہا ہے ہر علاقے میں, چھوٹے چھوٹے لیول پر گھروں میں یا محلوں میں چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز کی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنا جو منشور ہے, اپنا جو پارٹی کی کارکردگی ہے, خواتین اس کو جا کر اجاگر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں عوام کو کہ ہم کیوں سب سے بہتر ہیں. اور میاں نواز شریف ہی ہمارے اس ملک کی ترقی کے ضامن ہے. اس کی جو کارکردگی ہے ایک لمبی لسٹ ہے جو ہم گنواتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کس طرح اس ملک کو ترقی کے راستے پر ہمیشہ اپنے ادوار میں لے کر گئے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایٹمی قوت بنانے والے, ملک میں اندھیرے بجلی کے ختم کرنے والے, ملک کو دہشت گردی سے نجات دینے والے اور ملک میں معیشت کا پہیہ جاری کرنے کے لیے جو ہمیشہ چلتا رہا جب بھی میاں نواز شریف آتے ہیں. اور پھر ہسپتالوں کا, سڑکوں کا, موٹر ویز کا جو جال بچھائے گئے, فلائی اوورز, بریجز, اور پھر جو ہماری جو میٹرو سسٹم بس کا تھا اور
ये जो चली हैं येलो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, तो ये सब और किसी ने नहीं की। सी पैक का मंसूबा भी मियां नवाज शरीफ ही लेकर आए थे, जो कि फिर बंद हो गया। तो ये जो तरक्की का सफ़र है, हर लेवल पर स्कूलों को, कॉलेजों को अपग्रेड किया गया, हर स्कूल कॉलेज की मिसिंग फैसिलिटीज़ को दूर किया गया, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया गया। मैं बीइंग मेडिकल हेल्थ पर्सन, मैंने अपने तीनों अस्पतालों को अपग्रेड करवाया, अपनी ख़वातीन के लिए ब्रेस्ट क्लिनिक बनवाया, अपने लोगों के लिए हमने वहाँ मेडिकल एमरजेंसी बनवाई, हमने बर्न यूनिट 55 बेड का बनवाया, हमने ये सब कुछ किया। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, जो मैंने बताया ना, चाइल्ड राइट्स पे भी मैंने काम किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बिल्डिंग, जो कि आज एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, 30 करोड़ की लागत से और 34 कनाल ज़मीन, इसको मैंने यहाँ अपने हल्के में हमने लेकर। अच्छा मैम, जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें मुझे बताई हैं और लोगों को भी या कैंपेन के दौरान जाके बताते होंगे। जी जी बिल्कुल। कैंपेन पिछले 2-3 माह से चल रही है, अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो क्या रिस्पांस आ रहा है आवाम से? जी बहुत क्या अच्छा, कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और जो जब भी हम जाते हैं, मेरे ख्याल में तो मुस्लिम लीग नून के लिए लोग इंतज़ार में हैं कि कब एक अच्छी पार्टी और अच्छे लीडरशिप आए, ताकि ये मुल्क का जो बेशुमार चैलेंजेस हैं, इसको निपटने के लिए और कोई नज़र नहीं आ रहा इस वक्त सिवाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। और इसीलिए आपने वो बना, आओ मुल्क संभालो नवाज शरीफ। अच्छा मैम, यहाँ पे कुछ तज़िया भी हुए हैं और कुछ इंफॉर्मेशन भी हैं कि जिस तरह कैंडिडेट्स मुस्लिम लीग नून के तो हैं ही, साथ में आज़ाद उम्मीदवार हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो स्पेशली जिनको पीटीआई की तरफ से टिकट नहीं मिला या उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा है, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको, तो एक खामोश वोट जो है वो उनके खाते में जाएगा। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल, ये हो सकता है। ये तो नहीं मैं कहती कि पीटीआई का वोटर ख़त्म हो गया, वो एक मकबूल जमात रही है, लेकिन अब जो हालात उन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मारी और हुकूमतें छोड़ दी। पंजाब की हुकूमत किस तरह छोड़ी गई, केपीके की हुकूमत बिला जवाब छोड़ी गई, और जिस तरह उन्होंने अपोजिशन का किरदार नहीं अदा किया और खुद ही बाहर चले गए, तो ये इनकी अपनी गलतियाँ हैं जो ये भुगत रहे हैं। तो ये चीज़ मैं ज़रूर समझती हूँ कि कुछ वोटर होगा जो इधर उधर होगा, लेकिन मियां नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा मकबूल है, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मुस्लिम लीग नून भरपूर कामयाबी जीतेगी और 2/3 मेजॉरिटी लेगी। अच्छा, आखिर में मैडम, हमारे जो चैनल के तरफ से जो आप स्पेशली इलेक्शन के हवाले से फैसलाबाद अवाम को और स्पेशली जो वुमेन्स विंग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा एक ही पैगाम होता है कि देखें, जो इलेक्शन डे है ना, वो एक बहुत ही अहम दिन होता है, और जिस कैंडिडेट ने इलेक्शन डे को काबू कर लिया और अपने वोटर्स को बैलेट बॉक्स तक ले गए और वोट डलवा दिया, वो उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेगा। तो इसमें मैं ख़वातीन अपनी को ये पैगाम दूंगी कि आपने घरों में नहीं बैठना, घरों से निकलना है। घर घर से ख़वातीन को अपने गली महल्ले से निकालिए, जो भी ओहदेदारान हैं, मैं उनको यही पैगाम दे रही हूँ कि आपने उस दिन बैठना नहीं है, घरों में से निकलना है, और ख़वातीन को भरपूर तरीके से बैलेट बॉक्स तक जाना चाहिए और वोट हमारा कास्ट हो जाए। वोटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वोटर जब तक बैलेट तक नहीं पहुँचेगा, यकीनी कामयाबी तभी हो। जी नाज़रीन, ये थी मेरे साथ डॉक्टर नजमा अफजल खान साहबा, जो एक्स MPA और सिटी सदर हैं शोबे ख़वातीन से मुस्लिम लीग नून, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे है काफ़ी रिस्पांस अच्छा आ रहा है आवाम की तरफ से, डोर टू डोर कंपेन कर रही हैं स्पेशली ख़वातीन के हवाले से। तो लेकिन तैयारियाँ तो भरपूर हैं, रिस्पांस भी है, लेकिन आखिरी दिन की जो मेहनत होगी, वोटर को जो है वो बैलेट बॉक्स तक लाना होगा, ताकि जो है वो वोटर वोट कास्ट कर सकें और जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाबी हासिल कर सके। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।